اسٹوڈنٹس، میرا نام ڈاکٹر محمد ظفر اقبال ہے اور میں فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم کورس کوڈ 8684 ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس کے بارے میں بات کریں گے اور یونٹ 1 کے کچھ ٹاپکس کور کریں گے۔ یونٹ 1 جو ہے وہ انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشنل ریسرچ ہے اور اس میں ہم آج بات کریں گے کہ ڈفرینٹ جو سورسز آف نالج ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور اسپیشلی ہم ان میں سینس پرسیپشن کی بات کریں گے، اتھارٹی کی بات کریں گے، ایکسپرٹ اوپینین کی بات کریں گے اور سائنٹیفک میتھڈ اور ریشنلٹی کی بات کریں گے کہ یہ جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، سورسز ہیں، یہ کس طرح ہمارے لیے سورس آف نالج بنتے ہیں۔ اور آخر میں اس پروگرام کے میں ایجوکیشنل ریسرچ کا کانسیپٹ بھی آپ کو ساتھ کلیئر کروں گا۔ اسٹوڈنٹس جو ریسرچ کے ہیں وہ ڈفرینٹ سورسز سے نالج گیدر کرتے ہیں، مثال کے طور پر سینس پرسیپشن ہے، ٹریڈیشن ہے، اتھارٹی ہے، اسی طرح ایکسپرٹ اوپینین ہے اور ریشنلٹی، اور پھر اس کے بعد سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ تو ہم ون بائی ون ان سورسز آف نالج کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سینس پرسیپشن۔ سینس پرسیپشن بیسیکلی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس میں ہم جو سینسز ہیں، 5 سینسز ہیں، ان کے ذریعے سے نالج گیدر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آئیز ہیں، ایئرز ہیں، نوز ہے، ٹنگ ہے اور اسکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 5 سینسز ہیں یہ ہیومن بینگس کے اندر موجود ہیں اور ان سے ہم ہیئرنگ کرتے ہیں، سائٹ، اسمیل کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹچ کر کے جو اپنی انوائرمنٹ ہے یا سراؤنڈنگ ہے اس کے بارے میں نالج کلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب جو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پرسیپشنز کے اندر ڈفرینس پایا جاتا ہے انڈیویجولس کی حد تک۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو جاتا ہے ایز این انڈیویجول کسی بھی چیز کو دیکھنے کا، تو آپ کی جو سینس پرسیپشن ہے وہ بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ پکچرز دیکھیں، آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، اس میں 2 لوگوں کو 6 لکھا ہوا، پوائنٹ آف ویو جب بدلا تو ایک کو 6 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسرے کو وہی چیز 9 لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یعنی سینس پرسیپشن دونوں کی بدل گئی، جبکہ جو چیز ہے وہ تو سیم وہی موجود ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں، اس میں بلاکس پڑے ہوئے ہیں، ایک جو انڈیویجول ہے اس کو 3 بلاک نظر آ رہے ہیں اور دوسرے انڈیویجول کو 4 بلاکس نظر آ رہے ہیں۔ اگین یہاں پہ جو چیز ہے وہ سیم موجود ہے، جبکہ جو پرسیپشن ہے وہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں سے ہم ایک چیز یہ نکال سکتے ہیں، کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کی پرسیپشن بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، یہ ایلیفینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس ایلیفینٹ میں ڈفرینٹ لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن سے یا پوائنٹ آف ویو سے اس ایلیفینٹ کو ویو کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے سامنے یہ جو ایلیفینٹ ہے اس کو دیکھیں، اگر اب یہ جو بندہ ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک وال کی طرح ہے ایلیفینٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرے کو اگر دیکھیں تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک روپ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا پوائنٹ آف ویو، جو ویو کرنے کا پوائنٹ ہے وہ ویری کر رہا ہے۔ اچھا، ایک اور انڈیویجول ہے، اس کو وہی ایلیفینٹ جو ہے وہ ایک ٹری کی مانند نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور انڈیویجول ہے، وہ ایلیفینٹ کو جہاں سے ویو کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید فین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی کو سنیک نظر آ رہا ہے اور کسی کو اسپیئر نظر آ رہا ہے۔ سو اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو بدلتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو آپ کی پرسیپشن بدل جاتی ہے۔ ریسرچ کے اندر چونکہ ہم نے الٹیمیٹ ریالٹی کو یا سوشل ریالٹی کو پروب کرنا ہوتا ہے، انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ کس پوائنٹ آف ویو سے ان آئیڈیاز کو، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں یا پرسیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کریں گے ٹریڈیشنز کی، اور ٹریڈیشن جو ہے یہ بھی ایک ہمارے پاس سورس آف نالج ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ہم مختلف جو ٹریڈیشنز ہیں
ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک وہ منتقل ہوتی ہیں. صرف جو ہے وہ ٹریڈیشنز کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو بلیفس بھی منتقل ہوتے ہیں, کسٹمز بھی منتقل ہوتی ہیں, ویلیوز بھی منتقل ہوتی ہیں. تو ایک جنریشن جو ایکسپیرینس کرتی ہے, جو پریکٹسز کر رہی ہوتی ہے, جو وزڈم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, جس کلچر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ دوسری جنریشن تک منتقل ہو جاتی ہیں. اور جو نئی جنریشن ہے اس کو نالج ملتا ہے, انفارمیشن ملتی ہے پرانی جنریشن کی چیزوں سے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کلاسیکل ایجوکیشن کی, تو ٹریویم اور کوارڈریم یہ دو جو اینشینٹ گریکس تھے وہ ایمفسائز کرتے تھے کہ جو لرننگ ہے اس کا سٹرکچر ان دونوں کے اوپر بنانا چاہیے. ٹریویم سے مراد یہ تھی کہ گرامر, لاجک اور ریٹورک یہ انیشل یا بیسک لیول کی ایجوکیشن میں شامل کرنے چاہیے. اور کوارڈریم سے یہ مراد تھا کہ ارتھمیٹک, جیومیٹری, میوزیم اور اسٹرانومی کو کورسز کے اندر جو انیشل کورسز ہیں یا بیسک ایجوکیشن ہے اس میں شامل کرنا چاہیے. اب یہ جو ڈسپلن ہے یہ بیسیکلی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرتے ہیں اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن بناتے ہیں میتھمیٹکس کی اور سائنس کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو دو کلاسیکل ایجوکیشن کے پلرز تھے یہ تمام جو گلوبل سیٹ اپ ہے ایجوکیشن کا اس کے اندر ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور لوگ جو ایجوکیشن کا سیٹ اپ بناتے ہیں اس میں ان دو کلاسیکل ایجوکیشن کے سسٹمز کو وہ ضرور کیٹر کرتے ہیں اور ضرور شامل کرتے ہیں. تو ہم نے ایک جو کلاسیکل ایجوکیشن تھی اس کو ٹریڈیشن کے طور پر, اس کو ایک بیسس کے طور پر اب بھی ایجوکیشن سسٹم کے اندر شامل کیا ہوا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ٹریڈیشنز ہیں مختلف طرح کی جو ایک جنریشن ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہے وہ دوسری جنریشن کو منتقل کر دیتے ہیں. ایک سادہ سی اگزامپل یہ ہے, جیسے کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو جو نالج, جو انفارمیشن, جو کسٹمز, جو ٹریڈیشنز ایک جنریشن کر رہی ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ جنریشنز کو منتقل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو مختلف لینگویج کے جو سٹرکچرز ہیں اور رہن سہن کے طریقے ہیں وہ بھی نئی جنریشن کو اسی طریقے سے منتقل کر دیے جاتے ہیں. تو نئی جنریشن کے لیے وہ جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ایک سورس آف نالج کا باعث بنتے ہیں. اچھا, اسی طرح پھر اتھارٹی جو ہے وہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. اتھارٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک کوئی بھی انڈیویجول جو اتھارٹی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی باقی تمام لوگ اس کو اس کی اتھارٹی کی وجہ سے اس کی بات مان لیتے ہیں یا ٹرو مانتے ہیں. اب اتھارٹی کی جب ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتھارٹی آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ریلیجیس لیڈر بھی ہو سکتا ہے اتھارٹی جس کو آپ اتھارٹی مانتے ہیں. اب پیرنٹس بھی, اگر ہم سادہ سی اگزامپل لیں کہ ماں باپ اگر آپ کو کسی بات کے لیے سمجھاتے ہیں, کوئی انفارمیشن دیتے ہیں, تو آپ اس بات کو اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ آپ پیرنٹس کو اتھارٹی مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا زندگی کا ایکسپیرینس ہے, وہ جو بات کر رہے ہوں گے وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے اور آپ کو ایز اٹ از وہ نالج پیرنٹس سے مل جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی ریلیجیس لیڈر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے جانتے ہیں مذہب کے بارے میں یا یہ جو بات کریں گے وہ ٹھیک ہوگی, یا آپ ان کو اتھارٹی مانتے ہوئے آپ ان سے جو بات یا انفارمیشن لیتے ہیں آپ اس کو مان لیتے ہیں. اسی طرح جو ٹیچر ہے وہ بھی ایک اتھارٹی ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس ٹیچرز کو پیرنٹس سے زیادہ اتھارٹی مانتے ہیں, تو جو بات ٹیچر بتاتا ہے, جو انفارمیشن ٹیچر دیتا ہے اس کو وہ ٹرو مانتے ہیں اور اس کو نالج کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے ایکسپرٹ اوپینین کا. ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ ایک اور ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اب دیکھیں, ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بندہ اس کی نیٹی گریٹیز جانتا ہے, اس کی ڈائمینشنز کو جانتا ہے, فنکشنز کو جانتا ہے, اور اس ایک چیز کا باقی جو ایسوسیشن ہے دوسری فیلڈ کے ساتھ ان کو جانتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے کیونکہ اس کو اس فیلڈ کا سارا ہی پتہ ہے, ٹھیک ہے, یا زیادہ انفارمیشن اس کے پاس ہے اور آپ اس کو ایکسپرٹ مانتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی انجینئر ہو سکتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ میکینیکل انجینئر ہے اور اس کو میکینکس کا سارا پتہ ہے اور انجینئرنگ کا پتہ ہے.
آپ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں اور وہ آپ کو جو جواب دیتا ہے آپ اس کو نالج مانتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. چونکہ وہ ایکسپرٹ ہے فیلڈ کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپرٹ ہے اور اس کو انفارمیشن ہے، نالج ہے اس کے پاس اس فیلڈ کا، تو آپ کو وہ جو بھی انفارمیشن ملتی ہے آپ اس کو نالج کے طور پر ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایکسپیرینس کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم سورس جو ہے وہ ریشنلٹی کا ہے. ریشنلٹی جو ہے اس کے ذریعے سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور ریشنلٹی سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی انفارمیشن آج کل تو ویسے بھی گلوبل جو ایک ولیج بنا ہوا ہے یہاں پہ، اور انفارمیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے آ رہی ہے، اسپیشلی آن لائن سورسز سے بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے. ایک کلک کے اوپر ایک کویشچن آپ لکھتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو ڈھیروں ڈھیر سینتھسائزڈ فارم میں انفارمیشن مل جاتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اب کویشچن یہ ہے کہ کیا وہ انفارمیشن جو ہے وہ ٹرو نالج ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرو نالج ہے؟ تو ریشنلٹی ایک ایسا سورس ہے جو آپ کو اس انفارمیشن کو اسکروٹنائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کسی لاجک کی بیس پہ، کسی آرگومنٹ کی بیس پہ، کسی ریزننگ کی بیس پہ اس انفارمیشن کو اسکروٹنائز کرتے ہیں اور نالج، ٹرو نالج جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. تو ریشنلٹی ایک سورس ہے جس میں آپ لاجک کا یوز کرتے ہوئے جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے اس کو نالج بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو ایز اٹ از مان نہیں لیتے بلکہ کسی لاجک کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو نالج مانتے ہیں. اچھا، اس کے بعد انٹیوشن اور ریولیشن جو ہے یہ بھی سورس آف نالج ہیں. انٹیوشن جس کو ہم اکثر جو کہتے ہیں وہ چھٹی حس کہتے ہیں، کہ آپ اکثر جب گھر میں موجود ہوتے ہیں، آفس کے لیے نکلتے ہیں یا اسٹڈی کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ کے چھٹی سینس آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آج جو ہے وہ کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کی رہ رہی ہے گھر میں لیکن آپ کو یاد نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ آفس پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ گھر رہ گئی ہے، یاد نہیں رہی. اسی طرح آپ کو لگتا ہے کہ آج جو ہے نا وہ آج کا دن اچھا نہیں ہوگا، آپ کو ایسی چھٹی سینس بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کا دن آج اچھا نہیں گزرے گا، اور واقعی نہیں گزرتا تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ انفارمیشن، کچھ نالج جو سکس سینس ہم کہتے ہیں اس کے تھرو آپ تک پہنچ جاتا ہے. اچھا، اسی طرح وحی ہے، جو وحی کے ذریعے سے علم ہمیں ملتا ہے، جو مسلمز ہیں اسپیشلی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات نبی کے ذریعے آپ تک پہنچے ہیں اس کو آپ علم مانتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے وہ استعمال میں لاتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ جو ایک جو سورس آف نالج ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک میتھڈ جنرلی ہم جو ریسرچ کے اندر اسپیشلی جتنی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں وہ ساری سائنٹیفک میتھڈ سے ہی کی جاتی ہیں. موسٹلی سوشل سائنسز کی ریسرچز اور ایجوکیشن کی ریسرچز کو ہم سائنٹیفک ریسرچز کلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ایک سسٹمیٹک پروسیجر کے تحت، ایک لاجیکل پروسیجر کے تحت وہ ریسرچ یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کا ایک پروسیس ہے. مثال کے طور پر سائنٹیفک میتھڈ میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ آبزرویشن کا ہے. آبزرویشن کے بعد کویشچن فارم کیے جاتے ہیں، ہائپوتھیسز بنتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، انالیسس کیا جاتا ہے اور کنکلوژنز ڈرا کیے جاتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک میتھڈ ہے، یعنی اس میں اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو یہ ایک سرکولر ہے، ٹھیک ہے، سائیکلک ہے، جس میں آپ کے پاس آبزرویشن سب سے پہلے ہے. آپ جائزہ لیتے ہیں کسی چیز کا، کسی سراؤنڈنگ کا، انوائرمنٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس جائزے سے آپ کویشچنز آپ کے مائنڈ میں ریز ہوتے ہیں. اچھا، یہ جائزہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائزہ صرف آپ کی پرسیپشن نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں نیکڈ آئی سے اور آپ کچھ پرسیپشن اپنی بلڈ کریں، بلکہ لٹریچر بھی، جو پریویس لٹریچر ہے اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں، وہ بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے جائزے کے لیے. جائزہ صرف سینس پرسیپشن نہیں ہوگا، جائزے میں آپ کے ایکسپیرینسز کے علاوہ آپ کا جو پریویس لٹریچر ہے وہ بھی آپ کو سپورٹ کرے گا
اور آپ کے مائنڈ میں کویشچنز ریز ہوں گے اس سچویشن کے بارے میں یا اس انوائرمنٹ کے بارے میں. جب آپ کے مائنڈ میں کویشچن ریز ہوں گے تو آپ ان کویشچنز کا جو کہہ لیں کہ سلوشن تلاش کرنے کے لیے یا آنسر ڈھونڈنے کے لیے آپ ہائپوتھیسز فارمولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہائپوتھیسز مختلف طرح کے بنائے جاتے ہیں. ڈائریکشنل ہائپوتھیسز بھی ہوتے ہیں, نان ڈائریکشنل بھی ہوتے ہیں, اور نل ہائپوتھیسز بھی فارمولیٹ کیے جاتے ہیں. ہائپوتھیسز بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو ٹیسٹ کیا جا سکے, اور آفٹر دا ریسرچ جب ہم ریسرچ کنڈکٹ کر لیں, لائک ہم انالیسس کر لیں, تو اس انالیسس کے بعد ہم ان ہائپوتھیسز کو یا تو ریجیکٹ کریں گے یا ایکسیپٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. جنرلی اسٹیٹیشینس جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائپوتھیسز, یا تو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم وی فیل ٹو ریجیکٹ نل ہائپوتھیسز. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم فیل ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہائپوتھیسز کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کر سکے. تو کویشچن جو مائنڈ میں ریز ہوئے ہیں ان کے جو آنسرز ڈھونڈنے کے لیے ہم فردر ان کویشچنس کو ان پیک کرتے ہیں اور ہائپوتھیسز فارمولیٹ کرتے ہیں. فارمولیٹ کرنے کے بعد ہم ہائپوتھیسز اسٹیٹ کر دیتے ہیں, اور ان ہائپوتھیسز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, ان ہائپوتھیسز کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یا ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ کریٹیکل اور امپورٹنٹ ایونٹ ہے سائنٹیفک میتھڈ کے اندر, کیونکہ جس طرح کا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ ہوگا, جس انوائرمنٹ میں کنڈکٹ ہوگا, جن انگریڈینٹس کے ساتھ کنڈکٹ کیا جائے گا, وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کلوزڈ کنڈیشن میں ایک انٹرونشن کی جاتی ہے کہ اگر آپ سپوز یہ کر لیتے ہیں کہ فلاں میتھڈ کا, ٹیچنگ میتھڈ کا افیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کی لرننگ کے اوپر, تو آپ ایک خاص قسم کی لیبارٹری کی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. یعنی کلاس روم کا ایک اسپیسیفک سیٹ اپ لگایا جاتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے ان کو کسی خاص میتھڈ سے, ایک سسٹمیٹک میتھڈ سے ٹیچ کرتے ہیں, اور پھر ان اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ آؤٹ کم, لرننگ آؤٹ کم میئر کی جاتی ہیں. جنرلی جو ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس میں بیفور دا ایکسپیریمنٹ بھی ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ایکسپیریمنٹ شروع ہونے سے پہلے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کیا تھی یا کانسیپٹس کیا تھے, کس لیول پہ تھے, اور انٹرونشن کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان کی لرننگ کو میئر کیا جاتا ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ کو میئر کیا جاتا ہے, اور پھر کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اس انٹرونشن سے کیا چینج آئی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. ٹھیک ہے. تو ایکسپیریمنٹ جو ہے یہ بڑا ایک اہم ہے, اور اس میں جو بھی آپ انٹرونشن ڈیولپ کریں اس کو ویلیڈیٹ آپ کو کروانا ہوتا ہے. جو آپ ٹول یوز کرتے ہیں لرننگ میئر کرنے کے لیے, دوسرے لفظوں میں ڈیٹا کلیکشن کے جو ٹول ہیں ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ ویلڈ ٹولز ہیں اور ریلائبل ٹولز ہیں, تاکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایکوریٹ آ سکے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ٹول ویلڈ نہیں ہوگا نا جی, اور ریلائبل نہیں ہوگا, تو الٹیمیٹلی ہم یوں کہیں گے کہ وہ پیمانہ ہی آپ نے غلط بنا دیا, تو ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آئے گی وہ صحیح نہیں آئے گی. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے بخار کو ماپنا ہے نا جی, اور آپ تھرمامیٹر جو یوز کر رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اسکریو گیج سے ٹیمپریچر میئر کریں گے تو وہ تو صحیح میئرمنٹ نہیں نہ دے گا, کیونکہ اسکریو گیج ٹیمپریچر میئر کرنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے. تو جو ٹول آپ یوز کریں گے پری ٹیسٹ کے طور پر اور پوسٹ ٹیسٹ کے طور پر, ان کو آپ نے ویلڈ اور ریلائبل ٹولز پہلے بنانا ہے, پھر آپ نے امپلیمنٹ کرنا. اسی طرح جو انٹرونشن آپ دیں گے ایکسپیریمنٹ کے دوران, وہ بھی آپ نے ویلیڈیٹ کروانی ہے. وہ جو ماڈیولز ہیں وہ ویلیڈیٹ کروانے ہیں, وہ ایکٹیویٹیز ویلیڈیٹ کروانی ہے کہ جس پرپز کے لیے آپ نے وہ ایکٹیویٹیز بنائی ہیں کیا وہ اسی پرپز کو فلفل کر رہی ہیں. اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے, وہ ہے ڈیوریشن آف دا ایکسپیریمنٹ. جو چینج آپ لانا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا جو ڈیوریشن ہے وہ اپروپریٹ ہے. دیکھیں, اگر آپ 2 ماہ کا ایکسپیریمنٹ, جنرلی 2 months کا 1 semester کا ایکسپیریمنٹ اسٹوڈنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو چینج ہم لانا چاہتے ہیں یا آبزرو کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ ان 2 months کے اندر یا 1 semester کے اندر وہ چینج آ سکتی ہے. تو ہمیں ڈیوریشن آف دا ایکسپیریمنٹ کو ریشنلٹی کی بیسس پہ
اس کا تعین کرنا چاہیے. اچھا اس کے بعد جب پوسٹ ٹیسٹ کا رزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا اس کے پاس آپ ڈیٹا انالیسز کریں گے, کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹول یوز کریں گے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے, چاہے وہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس کی کوئی ٹیکنیکس ہوں یا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی ٹیکنیکس ہوں. جو اپروپریٹ ٹیکنیکس ہوں گی وہ آپ کے ہائپوتھیسس کو دیکھتے ہوئے آپ وہ اپلائی کریں گے, اور ان کے رزلٹس کی بیس پہ یا تو آپ ہائپوتھیسس ریجیکٹ کریں گے یا آپ ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد آپ کنکلوژن ڈرا کریں گے, اور اسی طرح جو کنکلوژن ہے اس کے بعد آپ دوبارہ آبزرویشنس کریں گے اور یہ سرکل جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب انالیسس بھی کریں تو اس کے لیے بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کون سی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی آپ نے ہائپوتھیسس کو فوکس کرنا ہے, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نمبر آف انڈیپینڈنٹ ویریبلس کتنے ہیں, نمبر آف ڈیپینڈنٹ ویریبلس کتنے ہیں, اور ان ویریبلس کا میئرمنٹ کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کیا وہ نامینل میئر ہو رہے ہیں, آرڈینل ہو رہے ہیں, انٹرول ہیں, یا ریشو لیول پہ میئر ہو رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ٹیسٹ چوز کریں گے اسٹیٹسٹکس کا تو اس میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی تعداد کتنی تھی, ڈیپینڈنٹ ویریبل کی تعداد کتنی ہے, اور اس کے علاوہ میئرمنٹ لیول آف دا ویریبل کیا ہے. دو ویریبلس کا آپ کو بلکہ دیکھنا پڑے گا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا میئرمنٹ لیول کیا ہے, ڈیپینڈنٹ ویریبل کا میئرمنٹ لیول کیا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس ہائپوتھیسس کے اندر پرپس کیا ہے, یعنی فوکس کیا ہے, اس کویشچن کو جہاں سے آپ نے ہائپوتھیسس ڈرائیو کیے تھے وہ کویشچن کیا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ انالیسس کا کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک چوز کریں گے اور کنکلوژن ڈرا کریں گے, اور دوبارہ آپ آبزرویشنس پہ آ جائیں گے, اور کوشش کریں کہ ایسا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کریں جس کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا. ڈفرینٹ لوکیشنز میں ڈفرینٹ انڈیویجولس کے اوپر اگر آپ سیم سیٹ اپ لگا کے, سیم لیبارٹری سیٹ اپ بنا کے, کلاس روم کا سیٹ اپ بنا کے آپ دوبارہ بھی کنڈکٹ کریں تو اگر رزلٹس بار بار کرنے سے ایکسپیریمنٹ سیم آ جائیں تو الٹیمیٹلی آپ کوئی تھیوری ڈیولپ کر دیں گے یا پھر بعد میں وہ تھیوری کی ہی لا کی طرف جائے گی. تو سائنٹیفک میتھڈ بہرحال ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ سورس آف نالج ہے جس سے ہم نالج گیدر کرتے ہیں, اور اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف ریسرچ. جب آپ سوشل سائنسز میں اور ایجوکیشن میں ریسرچ کنڈکٹ کریں گے تو یہ بڑا میٹر کرے گا کہ آپ کسی سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کر رہے ہیں اور سسٹمیٹک سٹیپس جو ہیں وہ آپ آپٹ کر رہے ہیں اور کنکلوژنز جو ہیں وہ ڈرا کر رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی, جو ایجوکیشنل ریسرچ پہ ہم بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے ہم کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں کہ ریسرچ ہے کیا. ریسرچ بیسیکلی ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے, سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہے جس میں ہم مختلف جو میٹیریلز ہیں اور سورسز ہیں ان کو ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں in order to develop, in order to establish facts and reach new conclusions. سسٹمیٹک پروسیس ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک خاص طریقے سے ایک خاص سٹیپس کے ساتھ آپ نے ریسرچ کو کنڈکٹ کرنا ہے, اور فائنلی الٹیمیٹلی ہم ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں جو ہمیں ریسرچ لٹریچر گیپ سے ملے, جو ہمیں اپنی پریکٹسز سے ملے. ان سوالوں کے ہم جواب جو ہے وہ اس ریسرچ سے تلاش کرنا چاہتے ہیں. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرچ اگین اینڈ اگین. ٹھیک ہے, کوئی بھی سوشل ریالٹی ہے, کوئی بھی آپ ریالٹی جو ہے وہ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو اگین اینڈ اگین سرچ کرنا ہے, لاجیکلی بھی اور سسٹمیٹیکلی بھی. تو یہ ریسرچ ایک پروسیس کا نام ہے. ٹھیک ہے, جس کے ذریعے سے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز ایکسپلور کرنی ہے, کوئی نہ کوئی چیز انویسٹیگیٹ کرنی ہے, ایفیکٹس دیکھنے ہیں, ریلیشن شپ میئر کرنے ہیں, امپیکٹ میئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تھیوری بلڈ کرنی ہے, فینومنالوجیکل ریسرچ کرنی ہے, ایتھنوگرافک ریسرچ کرنی ہے. تو یہ ایک ریسرچ ایک ایسا پروسیس ہے, سسٹمیٹک پروسیس ہے جس سے آپ یہ انویسٹیگیشنز کر پاتے ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ایجوکیشنل ریسرچ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پہلو ہے, اسپیشلی جب ہم ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایجوکیشن کا وہ جو ریسرچ کا پروسیس, اگر اسی پروسیس کو, اس سسٹمیٹک پروسیس کو
سائنٹیفک پروسیس کو ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ایجوکیشنل ریسرچ بن جائے گا. اچھا اس میں دیکھیں ایجوکیشنل ریسرچ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ورائٹی آف ٹیچنگ میتھڈس ان کا امپیکٹ دیکھ سکیں کہ اگر ڈفرینٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں، کولیبریٹیو لرننگ کرواتے ہیں یا کولیبریٹیو ٹیچنگ کرواتے ہیں یا پرابلم سالونگ ٹیچنگ میتھڈ یوز کرتے ہیں یا کوئی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، جگسا ٹیکنیک یوز کر کے کسی خاص سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کی لرننگ یا اچیومنٹ ہم بڑھا سکتے ہیں، کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس پہ ہم ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیچنگ ٹریننگز ہیں ان پہ کام ہو سکتا ہے، کلاس روم ڈائنامکس کے اوپر کام ہو سکتا ہے، اسیسمنٹ سسٹمز کے اوپر کام ہو سکتا ہے، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح پالیسی فارمولیشن اور پالیسی کے جو گیپس ہیں ان کے اوپر ریسرچز کنڈکٹ کی جا سکتی ہیں، پرابلمز ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں، ریلیشن شپس ایکسپلور کیے جا سکتے ہیں جس میں ایجوکیشن کے ایریا کے اندر رہتے ہوئے اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، کریکولم ہے، ایگزامینیشن سسٹم ہے اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ ہے. تو یہ جو سارے پلرز ہیں ایجوکیشن کے، ان کے اوپر آپ ریسرچز جب آپ کنڈکٹ کریں گے ایکسپلوریشن سے لے کے اور ایکسپیریمنٹیشن تک، وہ ساری کی ساری ایجوکیشنل ریسرچ میں آئیں گی. اگین ایجوکیشنل ریسرچ ایک سسٹمیٹک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی ریسرچ جو ہے وہ ایجوکیشن کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے آپ کوئی انویسٹیگیشن کریں گے یا آپ کوئی ایکسپلوریشن کریں گے یا کوئی ماڈل آپ ڈیولپ کریں گے تو وہ ایجوکیشنل ریسرچ کے کانٹیکسٹ میں آ جائے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے پروگرام میں ہم نے کورس کوڈ 8684 ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ اسٹیٹسٹکس میں یونٹ 1 کے کچھ ٹاپکس کور کیے ہیں. اس میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ سورسز آف نالج کون کون سے ہیں، جس میں ہم نے بات کی سینس پرسیپشن کی، اور سینس پرسیپشن میں نے آپ کو بتایا کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ ایک ہی چیز کو جب پرسیو کرتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو میٹر کرتا ہے. جس پوائنٹ آف ویو سے وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اسی طرح کی ان کی سینس پرسیپشن بنتی ہے. اور سینس پرسیپشن میں نے آپ کو بتایا کہ 5 طرح کی سینسز ہیں جن سے انسان کسی بھی اپنی انوائرمنٹ کو، ارد گرد کے ماحول کو پرسیو کرتا ہے. وہ 5 طرح کی سینسز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سائٹ ہے، اس کا دیکھنا اور اس کا سننا، اس کا ٹیسٹ کرنا، اس کا اسمیل کرنا، اس کا ٹچ کرنا. یہ جو 5 طرح کی سینسز ہیں اس سے انفارمیشن ملتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی ریشنلٹی کی، اس کے علاوہ ہم نے بات کی انٹیوشن کی، ریولیشن کی، اور اس کے علاوہ ہم نے سائنٹیفک میتھڈ کی بات کی، اور اس کے علاوہ اتھارٹی کی بات کی کہ ہمیں اتھارٹی سے علم حاصل ہوتا ہے، اور لاسٹ میں ہم نے ایکسپرٹ اوپینین کی بات کی کہ ایکسپرٹ اوپینین سے بھی ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آج کے لیکچر میں جو کور کیا ہے وہ ریسرچ کا کانسیپٹ ہے کہ ریسرچ کا کانسیپٹ کیا ہے اور ایجوکیشنل ریسرچ اسپیشلی اس کا کانسیپٹ کیا ہے. ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو یونٹ 1 کے ایریاز کور کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسکوپ آف ایجوکیشنل ریسرچ کیا ہے، اور اسی طرح واٹ از دا نیڈ ٹو کنڈکٹ ایجوکیشنل ریسرچ، اور ساتھ میں ہم یہ بھی کور کریں گے جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ریسرچ کی وہ کون کون سی ہیں. مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں پھر ہم اسی یونٹ کے جو باقی ٹاپکس رہ گئے ان کو کور کریں گے. اللہ حافظ.